صوفیاء کے ہاں عموماً یہ بات زیر بحث لائی جاتی ہے کہ انسانی نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، کیا قرآن و سنت سے بھی یہ 3 اقسام ثابت ہیں؟ بس اس کو آخری سوال رکھیں کیونکہ ٹائم قریب ہے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ دیکھیں میرے بھائیو، صوفیاء کے اندر تو آپ کو کئی ایک بحثیں ملیں گی تصوف کی کتابوں۔ میں نے اپنی ینگ ایج میں ایف ایس سی لیول پہ یہ ساری کتابیں پڑھیں، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت اور منہاج العابدین۔ امام غزالی تو ظاہر ہے اس میں ایک بڑی پرسنالٹی ہیں۔ اس کے بعد رسالہ کشیریہ بھی پڑھا، احیاء العلوم بھی۔ صوفیاء نے سمجھانے کے لیے ٹرمنالوجیز ڈیفائن کی ہوئی ہیں قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کر کے۔ ہمیں ان ٹرمز سے اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کو جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ نفس کی کوئی اقسام نہیں ہے، نفس کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ نفس تو ایک ہی، ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چیتے کا نفس لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ عقاب کا لگا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ انسان کا لگا ہے، یا کسی کے ساتھ گدھے کا لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے نفس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور روح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرے ہاتھ، تو یہ ہاتھ ہے۔ جو میں میرے کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ میں کون پوزیس کر رہا ہے؟ وہ میرا نفس، میری روح ہے، جس کو اللہ نے یہ جسم دیا ہوا ہے، وہ پوزیس کر رہا ہے اس میں کو، وہ نفس ہے۔ اس کی 3 حالتیں ہوں گی، اقسام نہیں ہے۔ کسی کا نفس قیامت والے دن اگر اللہ کو وہ اوبے کرتا رہا تو نفس مطمئنہ ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی حال پہ کرے، آمین۔ اور یہ اعلیٰ درجہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، اس لیے ہم ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ قرآن میں بھی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے آخری آنے والا مسلمان ہو۔ جو اپنے رب سے ڈرے وہ رضی اللہ عنہ ہو جائے گا۔ ایک نفس کی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ ہے نفس لوامہ۔ اگر مطمئنہ نہ ہوا تو قیامت والے دن وہ نفس لوامہ ہوگا، اپنے اوپر ملامت کر رہا ہوگا، ہائے میں نے دنیا کیوں نہیں اللہ کے لیے گزاری۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس کا ذکر جو ہے وہ پارہ نمبر 29 کے اندر آپ کو سورۃ القیامہ میں مل جائے گا، نفس لوامہ کا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا نفی والا نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لیکن یہ لا الگ ہے۔ عربی میں تو قومیں نہیں نہ آتے، انگلش میں تو ہم کاما ڈال کے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ لا کا مطلب ہے یہ جو کافر کہہ رہا ہے نا قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے لا، نو، نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم یاد کرتا ہوں کہ قیامت ہوگی۔ لیکن یہ ایک ہی آیت ہے، لفظی ترجمہ تو بنتا ہے میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن ترجمہ یہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب علماء ترجمہ کریں گے تو لکھتے ہیں مجھے قیامت کے دن کی قسم، لیکن وہ لا اگر رکھتے ہیں نا تو اس کا زور آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ نہیں، سب فرسودہ خیال ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی، ایک دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب اپنے رب کے حضور جا کے دینا ہے۔ دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، جواب دہی کا دن ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کر رہا ہوگا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ان ہڈیوں کو ہم زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پہ بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلی کی پور تک بھی ویسی بنا دیں گے جیسے ہم نے دنیا میں اسے بنایا تھا۔ یہ تو بعد میں 1886 میں آگے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ ہر بندے کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کی انٹینسٹی کو آپ سمجھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کے فنگر پرنٹ ہے نا، میں ویسے ہی بنا دوں گا، حالانکہ ہر بندے کے علیحدہ ہے، انگلی کی پور تک درست کر دوں گا جس طرح دنیا میں تھی ویسے، حالانکہ ہر بندے کی مختلف ہے۔
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ملتا جلتا بندہ نکال لے گا اسے، نہیں، وہی بندہ ہوگا اسی طرح۔ تو یہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو ملامت کرے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے سے۔ ایک وہ نفس ہے جو کی حالت ہے جو ہر وقت زندگی موت کی کشمکش لگی رہتی ہے آپ کی، کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی ہے، جو سورۃ الحجر میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم حتیٰ یأتیک الیقین، تم موت تک پہنچو۔ یہ جنگ شیطان اور نفس کے خلاف آپ کی جاری رہے گی۔ وہ ہے نفس امارہ، جو پارہ نمبر 13 کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر ہماری برہان نہ دیکھتا۔ یعنی پیغمبر بھی خود گناہوں سے محفوظ نہیں ہوتا، اللہ اسے محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیر جو ہیں وہ عورتوں کو گلے لگا کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہاں تو اللہ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور پیغمبر بھی کس عورت کا قصد کر لیتا جو اس کی ماں تھی، منہ بولی۔ جس بچے کو لے کے ایک عورت نے پالا، اس بچے نے ہمیشہ اسے ماں کی طرح ہی دیکھا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس کا بگوٹن سن نہ ہو۔ جو لے پالک بچے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو اپنی ماں کے بارے میں کبھی وسوسہ نہیں آئے گا، انہوں نے ان کو نیگیٹیولی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ نور کے اندر جو آپ کے گھر کے ملازم ہیں نا، جو نسل در نسل کمی ہیں، ان کے ساتھ عورتوں کا، گھر کی عورتوں کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو بہنوں کی طرح ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کے نہیں میں بات کر رہا، آج کل معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا، سوشل میڈیا نے ان کو ڈی ٹریک کر دیا۔ ایک عورت کو ماں کی طرح دیکھا ہے۔ عورت کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے اس کا قصد کیا، اور یوسف بھی قصد کر لیتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے بالکل ٹھیک ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، پہلی چیز عورتیں ہیں جو مزین کی گئی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری اس دعوت کے کام میں کوئی عورتوں کا دخل نہیں کہیں پہ، ورنہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا کہ جناب وہ جو عثمان صاحب ہیں نا انہوں نے دوسری کر لی ہے اور ندیم صاحب نے تیسری کر لی، جس طرح کہتے ہیں نا اے مفتی صاحب نے تیسری کیتی ہے نا، انہوں نکی علی نو مدرسہ کھول کے دیتا نے نا، امت دے وسیع تر مفاد، حالانکہ آپ پیچھے ڈیپ ڈیک کریں گے وہ شاگردنی ہوتی ہے، الٹیمیٹلی وہ امت کے وسیع تر مفاد میں وہ کام کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ فتنہ نہیں رکھا ہوا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب عورتوں کے بارے میں اتنی سخت گفتگو کی تو صحابہ نے کہا دیور، اب میں دیور موت ہے۔ انڈیا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں دیور بھابھی کا ماں بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، جو ماؤں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بیٹے، اور یہ جو بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ کے سامنے سٹوریاں کھل رہی ہیں، یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مارا کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو سر میں آپ تو کسی کھاتے میں نہیں، بالکل دور ہی رہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما، عیسیٰ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں کہ میں گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ابھارتا رہتا ہے برائی کی طرف، یہ نفس امارہ حکم دیتا ہے کہ برائی کرو، الا ما رحم ربی، ہاں جس میں میرا رب رحم کر دے وہی بچ سکتا ہے نفس کی چالوں سے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کی ضرورت ہے نا شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے، عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے، تو سر ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ آپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کا کام کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ ہائے ہائے ہائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا کریں، سورہ نحل میں ہے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھو، پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان کے اگینسٹ، پھر اللہ مدد کرے گا۔ اذان مغرب شروع ہوا جاتی ہے، اسی پہ ہم اپنی مجلس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.